اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کے پڑھنے سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، ہر خواہشیں پوری ہو جاتی ہیں۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جو بیماریوں کو ٹھیک کرتا ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جو پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور کرتا ہے، قرض سے نجات دلاتا ہے اور رزق میں برکت ڈالتا ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جو کہ آج تک آپ نے نہ سنا ہوگا نہ دیکھا ہوگا۔ بہت ہی خاص صورت کا خاص وظیفہ جو آج آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں وہ ہے سورہ فاتحہ کا وظیفہ، الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء گرامی کا وظیفہ، رب تعالیٰ کی تعریف کا وظیفہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک خاص واقعہ بتاؤں گی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بھی بتاؤں گی اور پیارے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان بھی سناؤں گی جو کہ سورہ فاتحہ کے متعلق ہے۔ تو آج آپ نے ہماری ویڈیو دیکھنی ہے شروع سے لے کر آخر تک۔ یہ تمام باتیں آپ کو اس ویڈیو میں پتہ چلیں گی۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کروں گی ہمارا چینل روحانی وظائف ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ سورہ فاتحہ، اس کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ فاتحہ یعنی جس سے کسی چیز کا افتتاح ہو، اس طرح اس کی حیثیت قرآن پاک کے دیباچہ کی سی ہے۔ اس کے اور بہت سے نام ہیں جن میں زیادہ مشہور ہیں ام القرآن، کیونکہ اس میں سب علوم قرآن جمع ہیں۔ اس ساتھ ہی اسے الحمد بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں خدا کی حمد ہے۔ اس سورت کی فضیلت اور عظمت کا پتہ اسی بات سے لگتا ہے۔ یہ سورت بالکل ابتدائی زمانے کی ہے اور اس میں لوگوں کے لیے سورہ فاتحہ میں لوگوں کے لیے عبرت انگیز چیزیں بیان کی گئی ہیں اور جسے چشم بصیرت ہی دیکھ سکتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان ہے کہ آپ نے فرمایا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے بھی کوئی نماز پڑھی اور سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو اس کی نماز ناقص الخلقت بچے کی طرح ہے۔ آپ نے یہ جملہ 3 بار دہرایا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوں تب بھی پڑھیں تو کیسے؟ آپ نے فرمایا اس وقت دل میں پڑھ، اونچی آواز میں نہیں۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ آپ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نماز آدھی آدھی تقسیم کر دی ہے اور میرے بندے کے لیے حاضر ہے جو وہ مانگے۔ پس جب بندہ کہتا ہے سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی، اور جب بندہ وہ نہایت رحم کرنے والا ہے کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب وہ بدلے کے دن قیامت کا مالک ہے کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعظیم بجا لائی۔ ایک مرتبہ آپ نے یہ کہا کہ میرے بندے نے اپنا معاملہ میرے سپرد کر دیا۔ جب بندہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان تعلق ہے اور میرے بندے کو ملے گا جو وہ مانگے گا۔ پھر جب بندہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ان پر غضب نہیں ہوا اور نہ وہ گمراہ ہیں کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے حاضر ہے جو اس نے سوال کیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سورت کی فضیلت اور ثواب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں
کہ میں نے سید المبلغین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، میں نے قرات کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس میں سے آدھی قرات میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ عز و جل فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ عز و جل فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو وہ مجھ سے مانگے۔ جب وہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو اللہ عز و جل فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرا بندہ جو مانگے اس کے لیے وہی ہے۔ بہت ہی پیاری حدیث ہے، بہت ہی باکمال حدیث ہے۔ سورہ فاتحہ کا ترجمہ بھی کچھ یوں ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہی بیان ہوئی ہے کہ تعریف اللہ کے لیے ہے، پالنے والا سارے جہان کا ہے، نہایت مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ تو جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس کے ذریعے ہی اللہ تبارک و تعالی ہماری جھولیاں بھر دیتا ہے، ہماری خواہشیں بھر دیتا ہے۔ جیسا کہ اسے قرآن کی ماں کہا گیا ہے، اسے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے القرآن کہا ہے، جسے کہتے ہیں قرآن کی ماں۔ حدیث قدسی ہے کہ میں نے صلاۃ میں سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے۔ اس سورت کو شفا کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ ہر زہر کے لیے شفا ہے۔ اساس القرآن کیونکہ یہ قرآن کریم کی بنیاد ہے، اسے قرآن کا خزانہ کہا گیا ہے، تو اسے بار بار پڑھنے والی سورت کہا گیا ہے۔ اس سورت کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، جو اس سورت کو نہیں پڑھے گا اس کی نماز بھی نہیں ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کہتا ہے تو اسی وقت فرشتے آسمان پر آمین کہتے ہیں، اور اگر اس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے تو اس کے پچھلے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کس قدر بخاری شریف کی پیاری حدیث ہے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کے دوران ایک جگہ اپنی سواری سے اترے تو قریب ہی ایک اور شخص بھی سواری سے اترا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کیا میں تمہیں قرآن مجید کے افضل حصے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الحمدللہ رب العالمین کی تلاوت فرمائی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جس کو مہلک مرض آ جائے، جس کو بیماری لگ جائے، کوئی کسی قسم کا بھی مہلک مرض ہو، سام کا کاٹا ہو یا کوئی بھی ہو، تو وہ صبح و فجر کے وقت سورہ فاتحہ کو 20 مرتبہ پانی پر دم کر کے اگر پی لے تو اس کی وہ بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تقدیریں بدل جائیں تو آپ نے سورہ فاتحہ کا ایک خاص عمل کر لینا ہے۔ یہ خاص عمل ایسا عمل ہے جس نے بہت سے لوگوں کی دعائیں حاجتیں قبول کروا دیں۔ آپ نے بھی یہ عمل کرنا ہے۔ کس طرح سے کرنا ہے کہ جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلتی ہے، جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے آپ نے یہ عمل کر لینا ہے۔ اور کس طرح سے آپ نے عمل کرنا ہے کہ سب سے پہلے
آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ جیسے ہی صبح آپ کی آنکھ کھلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے صرف 13 مرتبہ۔ 13 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد ایک تسبیح آپ نے الحمدللہ رب العالمین کی پڑھ کر آخر میں پھر سے 13 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرنی ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ من پسند جگہ پر آپ کی شادی ہو جائے، آپ کی خواہش پوری ہو جائے، حاجت پوری ہو جائے، رزق میں برکت آ جائے، تو جیسے ہی اپنے بستر پر جائیں رات سونے سے قبل صرف آپ نے 10 بار روزانہ الحمدللہ رب العالمین والی سورت یعنی سورہ فاتحہ کو آپ نے 10 مرتبہ پڑھ لینا۔ اس سورت کے پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے کہ جلد ہی آپ کی حاجت خواہشیں پوری ہونے شروع ہو جائیں گی، رزق میں ایسی برکت آئے گی کہ جس کا آپ کو کبھی گمان بھی نہ ہوا تھا۔ میں امید کرتی ہوں آج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ لوگ ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنے جو آپ کے اپنے کمنٹس ہیں ان سے بھی نوازیں کہ کس طرح کی آپ کو ہماری ویڈیوز لگیں، آپ کو لگتی ہیں، اور آج کی یہ ویڈیو بھی لگی، اور آپ نے اپنے جو بھی سوال ہیں آپ کے ذہن میں وہ کمنٹ میں آپ پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کو اس کا جواب عطا کریں گے۔ آپ لوگوں میں سے جن بہن بھائیوں نے دعا میں حصہ لینا ہے اپنا نام کمنٹ سیکشن میں میسج کریں، آپ کا نام دعا میں شامل کیا جائے گا۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔